اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اپنے اگلے لیکچر کے لیے دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر سورہ البقرہ کی جو اسپیسیفک آیات ہیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، جن کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، وہ 1 سے لے کر 7 تک، اور پھر آیا نمبر 255 یعنی کہ آیت الکرسی کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ میں نے آپ کو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دونوں آپ کو تفصیل کے ساتھ واضح کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آیا نمبر 275 جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، اس کا آج ہم لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جن طلبہ کو بھی ترجمے کے حوالے سے یعنی کہ آیت کے لفظی اور بامحاورہ ترجمے کے حوالے سے کوئی مسائل یا کوئی مشکل پیش آتی ہے، وہ اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیں، تو انہیں اس لیکچر سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر آپ کی کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ تو جی عزیز طلبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون الربا، الذین جو لوگ، یقولون کھاتے ہیں، الربا سود، ربا عربی کے اندر سود کو کہا جاتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ جسے پاگل کر دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر، مس کہتے ہیں، مس کا معنی ہے چھونا، کہ اللہ تعالیٰ سود کھانے والوں کے سزا بتا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ کل قیامت والے دن وہ اس حال میں کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان نے انہیں چھوا ہے اور وہ پاگل ہو گئے ہیں، جس طرح پاگل لوگ ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے۔ یا اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک باولا کتا دیکھیں جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، اس حال میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا کے اندر سود کھانے سے باز نہیں آتے۔ الذین یقولون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ جسے پاگل کر دیا ہو، الشیطان شیطان، من المس چھو کر۔ ذالک یہ، یعنی کہ یہ کیوں ہوگا اس کے ساتھ، ذالک یہ اس لیے ہوگا، بِأَنَّهُمْ قالوا کہ وہ کہتے تھے، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ وہ یہ کہتے تھے، انما البیع کہ بے شک تجارت، بے عربی کے اندر بے کہتے ہیں تجارت کو، انما البیع بے شک تجارت، مثل الربا سود کی مانند ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ سود سے باز نہیں آتے تھے بلکہ سود کھانے کے جواز پیش کیا کرتے تھے کہ سود بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ تجارت ہے۔ ہم تجارت کیا کرتے ہیں، کسی کو چیز دے کر پیسے لیتے ہیں، یعنی کہ ہم نے 10 روپے کی کوئی چیز فروخت خریدی ہے اور ہم 15 روپے کی اس چیز کو فروخت کر دیتے ہیں، تو اس طرح ہم سود دے کر اس کے اوپر اضافی چارجز کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ سود کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے اور یہ جواز پیش کرنے کی وجہ سے ان کی سزا یہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اگر کوئی کہے تجارت کے حوالے سے کہ کہاں لکھا ہوا ہے تجارت کرنا جائز ہے، یعنی کہ سامان بیچ کر پیسے لینا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کر دیا اللہ نے البیع تجارت کو، وَحَرَّمَ اور حرام ٹھہرایا الربا سود کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کر دیا۔ فمن جاءہ، فمن پس جس کے پاس، جاءہ آ جائے، عربی کے اندر اردو کی الٹ ہو رہا ہے، ہم اردو میں جا کا معنی کہتے ہیں چلے جانا، عربی کے اندر ہوتا ہے جا جس کے پاس آ گئی، کیا آ گئی، موعظۃ نصیحت،
من ربہ اس کے رب کی طرف سے، نصیحت سے مراد حکم آ گیا، قرآن مجید نازل ہو گیا، قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دے دیا گیا، جس کے پاس یہ حکم آن پہنچا، نصیحت آ گئی، فانتہا فلاح پس وہ اس سے باز آ گیا، ما سلفا جو اس نے پہلے کیا تھا، یعنی کہ جو اس نے پہلے کیا وہ اسی کے ذمے ہے، لیکن نصیحت آ جانے کے بعد وہ اس سے کیا ہو چکا، باز آ گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے ہے، یعنی کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے پاس اللہ کا حکم آیا کہ سود حرام ہو چکا ہے، تو اس نے اس نصیحت کو قبول کیا اور سود کھانے سے باز آ گیا، رک گیا، ہاں لیکن اس سے پہلے، اس حکم کے آ جانے سے پہلے وہ سود کے اندر ملوث تھا، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما سلفا جو اس نے پہلے کیا اس کے بارے میں کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا، اللہ چاہے تو اسے بخش دیں، چاہے تو اس کی باز پرس کر لیں، وَمَنْ عَادَ اور جو شخص عَادَ پلٹا، دوبارہ پلٹا، یعنی کہ حکم آ جانے کے بعد اس نے اسے دوبارہ کھانا شروع کیا، باز نہیں آیا، وَمَنْ عَادَ اور جس نے دوبارہ ایسا کیا، فَأُولَئِكَ پس یہی ہیں وہ لوگ اصحاب النار آگ والے، ان کی یہی ہیں وہ لوگ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جنہیں آگ میں ڈالا جائے گا، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے نصیحت آ جانے کے بعد سود کو دوبارہ کھانا شروع کر دیا، آدھا کا معنی پلٹنا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اسی چیز کو دوبارہ پلٹ آیا یا اسی چیز کو دوبارہ سے شروع کر دیا، فاولائکا میں نے آپ کو پہلے اولائکا کا معنی بتایا، فا جب ساتھ آئے گا تو فا کا معنی ہوتا ہے پس، یعنی کہ وزن پیدا کر رہا ہوتا ہے لفظ کے اندر، فاولائکا اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ طلبہ یہ تھی آیت نمبر 275 جس کا میں نے آپ کے سامنے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پیش کیا۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 سے 286 تک اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو یہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کا آخری آیات ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 284 ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ جو لام شروع میں آیا ہوا ہے اس کا معنی میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا، کے لیے استعمال ہوگا، اللہ ہی کے لیے ہے۔ ما فی السماوات، ما کا معنی جو ہے، فی کا معنی میں ہے، السماوات آسمانوں میں، جمع ہے اسما کی، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، وَإِن واو کا معنی اور ہے، ان کا معنی اگر ہے، یہ انّا نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انّا انّا آ جائے تو اس کا معنی بے شک ہوگا، ان آیا ہے تو اس کا معنی اگر آئے گا۔ وَإِن اور اگر تُبْدُوا تم ظاہر کرو، ما فی جو کچھ، انفسکم، اس انفسکم سے مراد وہ انسان ہے، یعنی کہ جو کچھ اس کے دل کے اندر ہے وہ تم ظاہر کرو، او کا معنی ہوتا ہے یا، تخفوہ تم اسے چھپا لو، یحاسبکم وہ تم سے حساب لے گا، کون لے گا؟ بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لیں گے۔ تو اس آیت سے مراد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اپنے دلوں کے اندر غلط ارادے رکھتے ہیں، گناہ کے بارے میں نئے نئے پلان بناتے ہیں، یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے مسائل سے دوچار کرنے کے لیے نئی نئی کریٹیشن سوچتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں چاہے تم اسے ظاہر کر دو، یعنی کہ وہ کام کر گزرو، یا تم اسے دل میں چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے ان سب کا کیا کرے گا؟ حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، فَيَغْفِرُ پس وہ بخش دے، لِمَن يَشَاءُ لِمَن جسے، یشاء جسے چاہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے، مَن يَشَاء جسے چاہے، اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے، یہ اللہ کی ہی منشا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ واللہ وہ کا معنی اور ہے، اللہ کا معنی اللہ ہے، علی کا معنی پر ہے، کلی ہر، شیء ان چیز، قدیر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آمن الرسول، آمنا ایمان لائے، اور رسول رسول
بما انزلہ، بما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، ابھی یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے، جو کچھ انبیاء اور رسولوں کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے۔ بیٹا جو ربی ہی کے لاسٹ میں ہا آ رہی ہے، یہ لوٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، من ربی اس کے رب کی طرف، والمؤمنون اور مومن بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انبیاء پر نازل کیا، انبیاء بھی اس پر ایمان لائے، رسول بھی اس پر ایمان لائے، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، رسول بھی اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی اس پر ایمان لے کر ہے۔ کلن سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، یعنی کہ سب مومنین ایمان لاتے کس پر؟ اللہ پر بھی، اللہ کے فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی، یعنی کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے دین کے اندر تفریق کی، یعنی کہ اپنے انبیاء پر تو ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو مومنین ایسا نہیں کرتے، مومنین کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، لا کا معنی نہیں، نفرق متکلم کا صیغہ ہے، متکلم بات کر رہا ہے، نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، احدین کسی ایک کے، من رسولی ہی اس کے رسولوں میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں ہم اس میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مومنین نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تو بخش دے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہم نے سنا جو تو نے فرمایا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اس کی اطاعت بھی کی، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وہ کا معنی ہو رہا ہے الیک کا معنی اور تیری ہی طرف، یہ جو کاف ہے یہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف موڑا جا رہا ہے، المصیر اور ہم تیری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، یہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دین بڑا مشکل ہے اور یہ سارے مسائل سے ہمیں دو چار کر دیا گیا، ساری ذمہ داریاں ہمیں دے دی گئی ہیں، یہ بھی ہم نے کرنا ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے، لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یکلفو کا معنی میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ اسی لفظ کے ریلیٹڈ ترجمہ کروں، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے، لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے، نفسن کسی جان کو یعنی کہ کسی انسان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت سے زیادہ، لیکن ہم یہاں پر اس کا معنی اگر یکلف کا بوجھ کر لیں وہ زیادہ اتھینٹک رہے گا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لہا ما کسبت، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا مکتسبت یعنی کہ مردوں میں سے اسی کے لیے جو انہوں نے کمایا، اور وعلیہا مکتسبت اور عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، ما کسبت مذکر کا صیغہ آ رہا ہے اور مکتسبت مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے۔ بیٹا آگے ہم جو آیت کا ترجمہ کرنے لگے ہیں یہ وہ دعا ہے، میں تمام طلبہ سے کہتا ہوں آپ ہمیشہ اس دعا کو مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں قرآن کے ذریعے سکھائی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آپ ان الفاظ پر بھی غور کیجئے گا، ان الفاظ کی رقت کیسی ہے، کیسا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا ترجمہ آنے لگ جائے تو اور زیادہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا یعنی کہ ایک ریکویسٹ والا، ایک درخواست والا انداز اپنایا جا رہا ہے، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا تو ہماری گرفت نہ کرنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اگر تؤاخذنا کے ریلیٹڈ کریں ہم اسی لفظ کے تو مواخذہ آئے گا کہ اللہ ہماری پوچھ گچھ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، یعنی کہ اگر ہماری کوئی بھول چوک ہو جائے اس میں ہماری
گرفت نہ کرنا، او اخطأنا یا ہم کوئی گناہ جان کر بیٹھیں اس میں ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ولا تحمل اور نہ ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسا کہ تو نے ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا به جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، یعنی کہ ایسی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈالنا جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولا سے مراد مددگار ہوتا ہے، کارساز ہوتا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بیان کیا ہے۔ تو ہم سورہ البقرہ کی تمام اسپیسیفک آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو جو بھی طلبہ کو اس ترجمہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو غور سے دیکھے، سمجھے، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرے، انہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔